الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ افمن کیا پس جو، یعلم جانتا ہے، انما کہ جو، انزل نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، الحق وہی سچ ہے، کمن اس شخص کی طرح جو، ہوا کہ وہ، اعما اندھا ہے، انما صرف اور صرف، یقیناً، یتذکر نصیحت حاصل کرتے ہیں، اولو الالباب عقل والے۔ جی الفاظ سارے واضح ہیں۔ اولو الالباب، اولو جو ہے یہ ذو کی جمع ہے، یہ گرامر میں آپ اس کی وضاحت پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے بن گیا۔ آگے الالباب، یہ لبن کی جمع ہے۔ لبن کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز میں جو چیز خالص ہو، خالص چیز جو، اسے لب کہتے ہیں۔ خالص عقل جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو، اس پر لبن، اور اس کی جمع الباب، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو کچھ تیرے رب کی جانب سے تیری طرف اتارا گیا وہی حق ہے، اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر کی مثال بیان کر دی ہے۔ بعض آیات میں جیسا کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 دیکھیں، اللہ تعالی نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایسا کہا تھا، لیکن یہاں اس کی مثال جاہل کے ساتھ نہیں بلکہ اندھے کے ساتھ دی ہے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ اللہ تعالی نے مومن کی مثال ایک اندھے کے ساتھ، یعنی علم والے کی مثال اندھے کے ساتھ کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی نشانیاں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں۔ جو ان کا علم اور یقین نہیں رکھتا، در حقیقت وہ اندھا ہے، اور اس کا یہ اندھا پن قیامت کو اچھی طرح ظاہر کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ ہے نا، آیت نمبر 124 دیکھیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اگلی آیت بھی ساتھ ملا لیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اچھی طرح اس کا اندھا پن بھی ظاہر ہوگا۔ یہ مومن اور کافر کی مثال اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے۔ اور پہلے جو آیت میں نے سورۃ الزمر کی پیش کی، اس میں تو اندھے والے الفاظ نہیں تھے، لیکن اس کے علاوہ جو سورہ انعام ہے آیت نمبر 50 دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں قل هل يستوي الاعمى والبصير۔ الاعمى اندھا، اندھے سے مراد کافر، اور البصیر جو بصارت والا ہے اس سے مراد مومن۔ جی دو آیات ہوگی جن میں مومن کی مثال بصارت والے اور کافر کی مثال اندھے پن کے ساتھ دی ہے۔ تیسری آیت بھی سامنے رکھ لیں، سورۃ المؤمن آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے، قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، بہت کم ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ آگے جو فرمایا تھا کہ انما یتذکر اولو الالباب، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ہیں وہ مومن ہیں، کچھ ہیں وہ کافر ہیں، بصارت والے اور اس طرف اندھے۔ تو انما یتذکر اولو الالباب کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت صرف خالص اور پاکیزہ عقل والے لوگ حاصل کرتے ہیں، جن کی عقل، دماغ
الٹے دماغ کے مالک ہوتے ہیں، سر پھرے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی حق کے قریب نہیں آ سکتے۔ آگے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقل والے لوگ ہیں کیسے؟ ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ ہر کوئی دنیا میں کہہ رہے میں عقل مند ہوں؟ اب کس کی بات کو مانا جائے گا؟ کس کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی واقعی عقل مند ہے؟ قرآن نے اس کو بھی حل کر دیا، اگلی آیت دیکھیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، الذین وہ لوگ ہیں جو یوفون پورا کرتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، ولا ینقضون اور وہ توڑتے نہیں ہیں المیثاق پختہ وعدہ، جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ جی یوفون یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے وفا کرنا، بے وفائی کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، جو وعدہ کیا گیا ہے، جو بات کی ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے۔ عہد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وعدہ۔ ولا ینقضون، ینقضون بھی استعمال ہوتا ہے نقض عہد، نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ آگے ہے المیثاق، اس کا مطلب ہوتا ہے پختہ بات، پختہ وعدہ، جیسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اسی طرح باوثوق ذرائع سے آپ تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے، ایک ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے، ایک ہے باوثوق ذرائع کے ساتھ پہنچ رہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی صفت جو عقل والوں کی بیان ہوئی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا توحید کا، اس پر وہ کاربند ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172، جسے ہم عام کہتے ہیں عہد یا عہد الست۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا ساری آدم کی اولاد کو جمع کر کے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا جو عہد ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک بڑی عمدہ بات جو مفسرین نے نقل کی ہے اس حوالے سے ساتھ، کہ اس سے مراد صرف یہی نہیں بلکہ ہر وقت جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں خصوصی طور پہ اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اور اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ میں یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کی حرمت ہو رہی ہے نا، معاملات میں بات کر رہا ہوں، وہ وعدے کی ہے۔ وعدے کی پاسداری بالکل نہیں ہے۔ آپ ادھر رکیں ذرا 5 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ 5 منٹ کون سے ہیں؟ 5 منٹ رکے میں آتا ہوں، پتہ نہیں کتنے منٹ لگا کر آتے ہیں دراصل۔ اور اس میں کئی چیزیں، آپ وہاں جا کر ٹھہریں، میں ظہر سے پہلے آپ کے پاس، کیا ہے یہ؟ جھوٹ ہے یہ۔ پھر کوئی وعدہ کیا فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا، پھر اس وقت کہے جی نہیں وہ ہو نہیں سکے، میرے پاس تھے نہیں، یا اور اس طرح کی کوئی بات کرے، تو یہ کیا ہے؟ وعدے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عقل والوں کی صفات نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر، صرف یہاں ہی نہیں، سورۃ النحل آیت نمبر 91 دیکھیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 95، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 15 دیکھیں، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، اور آگے بڑا پیارا جملہ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا عہد ہمیشہ پوچھا جانے والا ہے۔ آگے جو نقض عہد ہے، جو وعدوں کو توڑتے ہیں، جیسے نا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، پختہ وعدے کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ منافق لوگ جو تھے، ان کی جو نشانیاں احادیث میں آئی ہیں، وہ ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ نقض عہد، کہ یہ عہد کو توڑتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 33 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 49، ان دونوں کو ملائیں تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، خواہ وہ روزے بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے اندر 3 نشانیاں اگر پائی جاتی ہیں، ایسا شخص مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں کافر بھی جائیں گے، جہنم میں موجودہ جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، یہ جتنے غیر مسلم مذاہب ہیں سارے کے سارے جائیں گے، لیکن جو منافق لوگ ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھنے والے، شلواریں اوپر رکھنے والے، لمبی داڑیاں رکھنے والے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے والے، لیکن اندر سے وہ منافق ہیں، 3 نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم ہر جملے میں ہر موڑ پر جو ہے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ڈرامے اور فلمیں اور اس طرح کے یہ جو سین ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں؟ اپنا وہ لگتا ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، 2-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 1-2 ساتھ خواتین بھی ہیں، اور وہ سارے لوگ سن رہے ہیں اور عجیب قسم کی وہ جگت بازی میں مگن ہیں۔ لوگ اس قدر ہنس رہے ہیں کہ ان کا جو ہے نا وہ پیٹ وہ درد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ اس کی الگ سے وعید ہے، جھوٹ کسی بھی صورت میں نہ بولا جائے۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی بات کرتا ہے۔ دوسرا وصف ان کا کیا بیان کیا آپ نے؟ اذا عاہد غدر، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تیسری علامت کیا ہے کہ جب اس کے پاس، منافق کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اور یہ چیز بھی حد سے زیادہ عام ہے، خیانت والی۔ کوئی ملتا ہے امانت دار جس کو آدمی پیسے پکڑائے اور وہ پیسے اسی طرح اور اسی تاریخ کو واپس کر دے، وہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے آج امانت دار شخص تلاش کرنا، اور یہ امانت دار صرف پیسوں کے معاملات میں نہیں بلکہ عزت کے معاملات میں بھی امانت دار۔ تو یہ 3 نشانیاں ہیں منافقوں کی، ان میں کیا ہے؟ نقض میثاق، نقض عہد، جو ابھی اس آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا۔ جی آگے مزید صفات اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، والذین، اور وہ لوگ جو یصلون ملاتے ہیں، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، ان کے یوصل وہ ملایا جائے، ویخشون اور وہ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ویخافون اور وہ خوف رکھتے ہیں، سوء الحساب برے حساب سے، اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ جی یہ الفاظ بھی کافی آسان ہیں، یصلون یہ وصول سے ہیں، آپ کو میرا پیغام موصول ہوا، ملنا ملانا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ امر اللہ، امر امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، معمور امارت وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یخشون خشیت الہی، ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو یخشا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ یخافون یہ خوف سے ہے، خائف ہو جانا، وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ سو برے کو کہتے ہیں، اعمال سیئہ برے اعمال، الحساب حساب کتاب۔ جی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس سے مراد کیا ہے ملانے سے؟ 2 تفاسیر اس کی مفسرین نے ذکر کی ہیں اور دونوں ہی راجح ہیں۔ ایک تفسیر کیا ہے؟ وصل یصل صلتن کا مطلب ہوتا ہے ملانا، تو اس سے مراد رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ داری ملانا نبھانا، خصوصی طور پہ یہ لوگ اندر آتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ رحم جو ہے نا یہ رشتہ داری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 5985، آپ نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی کر دی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے،
تو وہ اپنی رشتہ داری کو ملائے. رشتہ داری ملانے کا بالخصوص احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے. صحیح بخاری کی میں 2-3 آپ کے سامنے جو ان کے نمبر ہیں وہ رکھتا ہوں، آپ انہیں دیکھیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5984 اس میں بھی، اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5991 یہ بھی آپ سامنے رکھیں. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد موجود ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، حدیث نمبر 59. اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 5999. اس قسم کی احادیث میں خصوصی طور پہ صلہ رحمی کا جو حکم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو ملانے کا حکم دیا اس سے مراد کیا ہے؟ رشتہ داری ملانا. یہ ایک بڑی خوبصورت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے والا، رشتہ داری نبھانے والا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا چلتا ہے کہ فلاں چونکہ میرے گھر نہیں آتا میں بھی نہیں جاؤں گا. ہم اتنے ہی فارغ ہیں، ہم کیا اتنے ہی گھٹیا ہیں، کیا ہماری اہمیت اتنی ہی کم ہے کہ ہم ہی اس کے گھر جاتے رہے، وہ آئے ہی نہ. یہ کیا بات ہوئی؟ جب سے میری شادی ہوئی ہے 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں، وہ ایک مرتبہ بھی میرے گھر میں نہیں اس نے قدم رکھا. میں ہی اس کے گھر جو ہے نا 2-3 ماہ بعد جاتا رہتا ہوں، آئندہ سے میں بھی نہیں جاؤں گا. نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یا وہ آتا ہے تو میں جاؤں گا، مہینے بعد وہ آئے گا تو مہینے بعد میں جاؤں گا، بدلے کے ساتھ. جو حدیث میں الفاظ ہیں اس کا قریب ترین معنی یہی ہے. تو یہ بدلے کے ساتھ جانے والا کہ چلیں جی لاج رکھنے کے لیے وہ بھی آتا ہے تو ہم بھی جایا کریں، آپ نے فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. کیونکہ واصل یصل کا صلۃً کا مطلب ہوتا ہے خود ملانا. وہ آپ سے توڑ بھی رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ملائیں، یہ صلہ رحمی ہے. 1000 سال گزر جائیں وہ آپ کے گھر نہیں آ رہا، لیکن آپ بار بار اس کے گھر آتے جاتے ہیں. جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، غمی ہوتی ہے، یا ویسے ملاقات کے لیے آپ اس کے گھر چلے جاتے ہیں. وہ آپ سے مسافہ لینے تک تیار نہیں ہے، ملاقات کے لیے تیار نہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ جا کر اچھے انداز سے ملتے ہیں. اسے صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ تو ہے پہلی تفسیر کہ اس سے مراد رشتہ داروں کو ملانا ہے. دوسری تفسیر کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی کا جو مطلب ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام مسلمان، ہمسائے اور اس میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں. رشتہ دار، دوست، یتیم، اس طرح بیوائیں، الغرض کے ہر ایک کا حق پہچانتے اور ادا کرتے ہیں. یہ تفسیر بھی اسی کے ضمن میں نوٹ فرما لیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں. اگلی صفت ان کی کیا ہے عقل والوں کی؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالی کا جو خوف ہے وہ اگر دل میں پیدا ہو جائے یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے. یقین مانیے دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو ڈرا نہیں سکتی جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہو. میں نے ایسے خطباء کو سنا ہے، دیکھا ہے کہ جن کے ہاں اس قدر تقوی، خشیت اور للہیت ہے، ساری دنیا بھی مل جائے، ان کے خلاف پابندیاں لگنا شروع ہو جائیں، لیکن وہ لا یخافون لومۃ لائم، اللہ تعالی کا خوف دل میں ہے تو کسی دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتے. یہ بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالی کی خشیت، اس کا ڈر، اس کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں کس رب کے سامنے ادھر گھوم رہا ہوں، کون سا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں ہے، قرآن کا تعارف نہیں ہے، احادیث کو کبھی کھنگالا نہیں، شریعت کے اوراق کو کبھی پرکھا نہیں، کبھی کسی علم والے کی مجلس میں وہ بیٹھے ہی نہیں، کبھی انہوں نے علمی مذاکرہ کیا ہی نہیں، علم کیا ہوتا ہے، علم کی آئین سے بھی اور آخر مین سے بھی وہ بالکل نادان اور جاہل ہے. ایسے لوگ اللہ سے کیسے ڈر پائیں گے؟
اور پھر وہی کچھ ہوگا جو ہمیں ملنے کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ میں جی اللہ تعالیٰ نے مجھے نمازیں معاف کر دی ہوئی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب بندہ بن گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جو دین کے مسائل ہیں ان میں اختیار بھی دے دیا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر شریعت اترتی تھی ان کو نمازیں معاف نہیں تھی، بلکہ ایک رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز پڑھنا بھی ضروری تھی، جیسے قرآن مجید میں ہے نا، قم اللیل الا قلیلا، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں کھڑے ہو جائیے رات کو اور قیام کیجئے۔ اس طرح یعنی جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے، یعنی زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ ہاں البتہ علم کو بھی کچھ لوگوں نے بدنام کر دیا ہے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو صرف ریاکاری کے لیے، اپنے آپ کو علماء کے اندر شامل کرنے کے لیے، اپنے نام کا بڑے بڑے لوگوں میں شمار کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ چیز ہے جو بالکل غیر مناسب ہے۔ اس لیے علم کی جو تڑپ ہے یہ اپنے اندر بہت زیادہ پیدا کیجئے۔ اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان ہو جائے کہ وہ رب کیا ہے، وہ کیا کچھ کرنے پر قادر ہے، کیا کچھ اس نے کیا ہے جو آج تک عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں سکتی کہ کام کیسے کیا گیا ہے، تو یہ جب چیزیں ذہن میں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر خود بخود ہمارے دلوں میں انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا۔ اور جب یہ خوف پیدا ہو جائے گا اس کا انعام کیا ہے؟ سورۃ الملک آیت نمبر 12 دیکھیے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور بڑا اجر تیار کیا گیا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے انعام۔ جی آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، لہذا وہ اس وقت سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ سوء الحساب کی تفسیر پیچھے ہم نے پڑھی تھی سورہ رات کی آیت نمبر 18 میں، جس میں بیان کیا تھا نا کہ حساب کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں لوگوں کی۔ ایک تو ہے کہ بغیر حساب کی جنت میں بھیج دیا جائے، بہت اعلیٰ لوگ ہیں یہ۔ ایک ہے کہ حسابا یسیرا، بالکل آسان سا حساب لیا جائے اور وہ بھی چلے جائیں گے۔ تیسری قسم ہے من نوقش عذب یا من حوسب عذب، جس کا مناقشہ کر لیا جائے تو یہ برا حساب ہے، آپ نے یہ کیوں کیا تھا اور یہ کیوں نہیں کیا تھا، جس سے مناقشہ ہونا شروع ہو گیا نا وہ پھر پھنس جائے گا۔ یہ جو عقل والے ہیں یہ برے حساب سے، جو مناقشے والا حساب ہے اس سے ڈرتے ہوئے یہ ساری صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جی اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے عقل والوں کی مزید صفات، ان سے نقاب کشائی کی ہے۔ دیکھیے والذین صبروا، والذین اور وہ لوگ جو صبروا صبر کیا، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ ربہم اپنے رب کا چہرہ۔ کئی ترجمہ کرنے والوں نے نا رب کی رضامندی کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ ترجمہ مناسب نہیں ہے۔ وجہ کا مطلب وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ چہرہ ہی کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کو چاہنے کے لیے۔ وَأَقَامُوا اور انہوں نے قائم کی، الصَّلَاةَ نماز، وَأَنفَقُوا اور انہوں نے خرچ کیا، مما اس سے جو، رزقناہم ہم نے انہیں دیا، سرًا پوشیدہ، وعلانیةً اور ظاہری طور پہ، وَيَدْرَؤُونَ اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنتی نیکی کے ساتھ، السیئۃ برائی کو، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، عقبہ انجام ہے، الدار آخرت کے گھر کا۔ جی الفاظ سارے واضح ہیں، بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، اور برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اس گھر کا اچھا انجام ہے۔ جی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ صبر کیا ہے کہ ہر اس مقام پر جہاں صبر کرنا
قابل تعریف ہے، اور وہ صرف اللہ تعالی کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ راضی ہو جائے، اس کے ساتھ ملاقات کے خواہش مند ہونے کے لیے کیا جائے، یہ صبر ہوتا ہے۔ اگر صبر کیا جا رہا ہے ریاکاری کے لیے کہ لوگ دیکھیں کتنا صابر شخص ہے یہ، یا سمعہ کے لیے کہ لوگوں کے ہاں شہرت ہو جائے کہ فلاں کتنا صابر شخص ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا، باندھنا، اپنے آپ کو اللہ تعالی کے احکام کی پابندی پر قائم رکھنا۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صبر علی الطاعہ، اللہ تعالی کے احکام پر صبر کرنا، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا اور اسی پر کاربند رہنا، یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ، یہ اچھی طرح یاد رکھنے۔ اور اللہ تعالی کی جو نافرمانی ہے اس سے اگر آدمی اپنے آپ کو روک لے کہ فلاں نافرمانی ہے، نافرمانی میں نے وہ نافرمانی نہیں کرنی، تو اس نافرمانی سے رکنا کیا ہے؟ صبر عن المعصیہ۔ اسی طرح 3 قسم صبر کی کیا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں، بیماری ہے، فاقہ ہے، خوف ہے، یا بہت زیادہ موتیں واقع ہونا، یا اور اس طرح کی کوئی چیزیں، تو اسے اللہ تعالی کی حکمت اور تقدیر سمجھ کر بغیر کسی شکوہ شکایت کے برداشت کر لینا، اسے کہتے ہیں صبر علی المصیبہ۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ، یہ تمام صفات اولو الالباب کی جو صفت ہے، یعنی عقل والوں کی جو صفات ہیں، اس کے اندر ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا حکم قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ گزر چکا ہے۔ آگے ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ صدقہ و خیرات جو ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے دیا جائے، یہ بھی صدقہ و خیرات ہے، ایک ہے کہ خفیہ طور پہ دیا جائے۔ دونوں کا الگ الگ جو ہے ہم ان کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ فرض زکوٰۃ جو ہے نا، فرض صدقہ، اس کو اعلانیہ ادا کرنا چاہیے، اعلانیہ ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، کیونکہ ارکان اسلام ہے نا 5، ان میں سے ایک کیا ہے؟ وہ ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو جو شخص ہمارے سامنے زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتا، ہم کیسے جج کر پائیں گے کہ یہ آدمی مسلمان ہے؟ ہم تو اپنے طور پہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ آدمی پتہ نہیں زکوٰۃ دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا۔ اس لیے ظاہر کر کے دی جائے تاکہ کسی بھی قسم کی کفر کی تہمت جو ہے وہ انسان پر نہ لگ سکے۔ باقی جو عام صدقہ ہے، عام نفلی صدقہ، وہ چھپا کر کرنا زیادہ افضل ہے، جیسا کہ وہ مشہور حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانے والے، اس میں سے کیا ہے کہ وہ اس طرح خرچ کرتا ہے، اگر دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے تو بائیں کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کتنا خرچ کیا گیا ہے۔ دونوں کی الگ الگ دونوں کا حکم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ۔ یدرؤون، درأ یدرؤ، درأن، اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، دور کرنا، یعنی اولو الالباب کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 34-35۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم۔ برائی کے بدلے بھلائی کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی انہیں تکلیف پہنچائے تو اسے برداشت کرتے ہیں اور صبر جمیل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114 میں آپ نے پڑھا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے مسند احمد، حدیث نمبر 21543۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عملت سیئۃ
فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا، اے ابو ذر جب تم کوئی برائی کرو تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی۔ اس لیے اگر کوئی برا کام ہے کہ ہم خود جان بوجھ کر برا کام کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہے کوئی برائی ہو گئی ہے، اب ہمیں کیا چاہیے اس کے بعد زیادہ نیک عمل کریں۔ مثال کے طور پہ ہم سوئے رہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ ظہر کی نماز گزر گئی، اب ہمیں کیا چاہیے کہ عصر کے وقت زیادہ جلدی آ جائیں، ظہر تو پڑھیں لیکن اس کے ساتھ مزید جو نفل و نوافل ہیں ان کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں تاکہ پرانا جو تھا اس کا ازالہ ہو جائے۔ آگے ان کا انعام کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا تھا اولئک لہم عقبی الدار۔ عقبہ جو ہے یہ عاقبہ کی طرح مصدر ہے، وہ چیز جو کسی چیز کے پیچھے آئے۔ عام طور پر یہ لفظ اچھے انجام کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ عقبی الدار اچھا انجام ہے، اچھے گھر کا، یعنی اس گھر کا اچھا انجام ہے ان کے لیے، یعنی یہ جو صفات جن کے اندر پائی جا رہی ہیں ان کا ذکر ہے۔ صرف اچھا انجام ہی نہیں بلکہ آگے اگلی آیت کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے ان کا انعام کیا ہے۔ جنات عدن، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، یدخلونہا وہ ان میں داخل ہوں گے، ومن اور جو صلح نیک ہوئے، من آبائہم ان کے باپ دادوں سے، وازواجہم اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں سے، والملائکۃ اور فرشتے، یدخلون داخل ہوں گے، علیہم ان پر، من کل باب جنت کے ہر دروازے سے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے۔ جی جنات عدن یدخلونہا، الفاظ جو ہے وہ مفردات واضح ہیں، تو اس کا معنی اور مفہوم تفسیر وغیرہ دیکھیے۔ پیچھے جن صفات کا ذکر ہو چکا ہے جو خوبیاں رکھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ جنت ان کی منزل ہوگی اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، بیویاں، اولاد اور اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں اہل ایمان سے ہوں گے، تو یہ بھی اللہ تعالی انہیں مومنین اور صالحین کا اکرام کرتے ہوئے انہیں بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء، سورۃ الطور آیت نمبر 21۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان میں سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی شخصیات کی رشتہ دار ہیں اہل ایمان، لیکن ایمان کا لیول اپنے باپ دادا جو بڑے علماء ہیں ان سے کچھ کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو زیادہ ایمان والے ہیں ان کا اکرام کرتے ہوئے ان کو بھی جمع کر دے گا، اور یہ والحمدللہ علی ذالک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اور ساتھ کیا ہوگا، والملائکۃ یدخلون علیہم، جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آ کر انہیں مبارکباد پیش کریں گے، اور ساتھ ہی کیا کہ سلام علیکم بما صبرتم، اگلی آیت دیکھیں، سلام سلامتی ہو علیکم تم پر، بما اس وجہ سے کہ جو صبر تم نے صبر کیا، فنعمت کیا ہی اچھا ہے، عقبی الدار آخرت کے گھر کا انجام۔ تو وہ آ کر کیا کہیں گے، سلامتی ہر طرف سے، سلام، اس کا مطلب ہوتا ہے اب تم ہر مصیبت، رنج، غم، پریشانی سے بالکل محفوظ ہو گئے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی مناسبت سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث نقل فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی عبارت پہلے پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تصد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدري لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكتي
أُوتُوهُمْ فَحَيُّوهُمْ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ نَحْنُ سُكَّانُ سَمَائِكَ وَخَيْرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفَتَأْمُرُنَا أَن نَّأْتِيَ هَؤُلَاءِ فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وتصد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدري لا يستطيع لها قضاء قال فتأتهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. یہ مسند احمد حدیث نمبر 6578 پر یہ روایت موجود ہے. ترجمہ دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنتی مساکین مہاجرین ہیں جو دنیا کی لذتوں سے دور تھے اور جو تکلیفوں میں مبتلا تھے، جن کی آرزویں دلوں میں ہی رہ گئیں اور قضا آ گئی. اللہ تعالی فرشتوں میں سے جنہیں چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ اور انہیں مبارکباد پیش کرو. فرشتے کہیں گے اللہ ہم تیرے آسمان کے رہنے والے اور تیری بہترین مخلوق، کیا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم انہیں جا کر سلام کریں اور انہیں مبارکباد پیش کریں؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دنیاوی آسائشوں راحتوں سے محروم رہے، مصیبتوں میں مبتلا رہے، اور انہیں جب موت آئی تو ان کی خواہشیں، ان کی تمنائیں ان کے دلوں میں رہ گئیں، کوئی پوری نہ ہو سکی. اب تو فرشتے جلدی جلدی شوق کے ساتھ ان کی طرف دوڑیں گے، ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بما صبرتم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ہر حکم بجا لانے پر ہمیشگی، ہر برائی سے اجتناب، اللہ تعالی کی ہر تقدیر پر قناعت کرتے ہوئے ہر مصیبت اور راحت میں اللہ تعالی پر خوش رہنا. غرض یہ کہ دین کی ہر بات پر استقامت کی بنیاد صبر ہی ہے، اور اسی کی جزا بغیر حساب و کتاب یعنی جنت میں داخل ہوں گے، جیسا کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 10 انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صرف صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. جی یہ ہے عقل والے اور ان کی نشانیاں. اب نے ابھی آج پہلی آیت میں پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دو تقسیمیں کر دیں، ایک عقل والے اور ایک اندھے ہیں. عقل والے کون ہوتے ہیں ان کا تعارف ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے. آگے جو جن کے ہاں عقل نہیں ہے، کافر ہیں، اندھوں کی مانند ہیں، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ آگے آیت دیکھیے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، والذین اور وہ لوگ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو من بعد میثاقہ اس کے مضبوط ہونے کے بعد، ویقطعون اور وہ توڑتے ہیں قطع کرتے ہیں ما اس چیز کو جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی اس کا ان کے یوصل وہ ملایا جائے، ویفسدون اور وہ فساد برپا کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے اللعنۃ لعنت ہے، ولہم اور ان کے لیے سوء الدار آخرت کا برا گھر ہے. عربی کا ایک قاعدہ ہے الاشیاء تعرف باضدادها، کسی چیز کی تعریف جاننا ہونا، ڈیفینیشن کی کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی وضاحت ہمیں معلوم ہو تو اس کے اپوزٹ مخالف جو چیز ہے نا اس کو سامنے رکھیں، دونوں کی تعریفات آپ کے سامنے آ جائیں گی. مثال کے طور پہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی یہ روشنی کسے کہتے ہیں، ہم 1000 مرتبہ اس کو سمجھائیں بھائی یہ جو اجالا ہوتا ہے، یہ جو روشنی ہوتی ہے، ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، جتنا مرضی اس کو سمجھا لیں صحیح طور پہ وہ سمجھے گا نہیں جب تک اسے پکڑ کر رات کے کسی اندھیرے میں کسی بند کمرے کے اندر جو ہے داخل نہ کر دے، اسے کہو کہ یہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اس کے مقابل جو ہوتی ہے نا اس کو روشنی کہتے ہیں. پھر اس کی عقل صحیح ٹھکانے آئے گی اور سوچے گا ہاں بھائی میں سمجھ گیا ہوں روشنی کسے کہتے ہیں. یہ ازرائے مزاح بھی سمجھ لیجئے. تو خیر اشیاء جو ہیں اپنے مخالف جو چیزیں ہیں نقیض اس کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں.
ابھی ہم نے مثبت ذکر سنا، جو اہل ایمان ہیں، عقل والے ہیں، اللہ تعالی والے ہیں، ان کا ذکر سنا. اب اس کے بعد جو ہے، چونکہ قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ کفر کا ذکر کرتا ہے، نیکی کے ساتھ بدی کا ذکر کرتا ہے، جنت کے ساتھ جہنم کا ذکر کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی کے ساتھ جو اس کے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، ان کے اچھے انجام کے ساتھ برے انجام جو نہیں ایسا کرتے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. تو یہاں یہی سمجھے. تو اس کی تفصیل ہم نے چونکہ ابھی پڑھ لی ہے، لہذا مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یہاں کیا توڑتے ہیں. تو یہ آسان ہے، اپنے پریشان نہیں ہونا. آگے ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اس کی دو تفسیریں آپ نے پہلے پڑھی ہیں. ایک اس سے مراد رشتہ دار ہیں کہ رشتہ داری کو بھی یہ توڑتے ہیں، اور اس طرح عام جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نبی کا حق ہے، بیواؤں، یتیموں، مساکین وغیرہ سب کے حق کو یہ نہیں پہچانتے. تو جو نہیں پہچانتے وہ عقل والے نہیں ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یہ فساد کئی طرح سے ہو سکتا ہے، ہر طرح سے یہ فساد، ہر طرف ہی فساد انہوں نے پھیلائے رکھا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک، یہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر اللہ تبارک و تعالی نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ سے مراد جہنم ہے، کیونکہ ان کی جو نشانیاں ذکر ہوئی ہیں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اب اس کے متعلق جناب جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 5984 یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع. قاطع جو ہے قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. گویا یہ ساری ان کی نشانیاں ذکر کی ہیں، ان کا انجام یہی ہو سکتا ہے کہ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. آگے فرمایا اللہ تعالی یبسط کشادہ کرتا ہے الرزق رزق کو، لمن اس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے، ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے، وفرحوا اور وہ اتراتے ہیں، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا متاع مگر معمولی فائدہ. جی یبسط کہتے ہیں نا اپنی بساط کے مطابق کام کرنے، تو وہی ہے یہ رزق سے مراد رزق ہے. اس طرح متاع مال و متاع فائدہ بولا جاتا ہے، باقی واضح ہے لفظ. جی اللہ یبسط الرزق. یہاں یہ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ دنیا میں گمراہ پتہ کیوں ہیں؟ ان کا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت زیادہ نوازا ہے، تو اللہ دنیا میں دے سکتا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا. گمراہی کا یہ سبب ہے. اس کا اللہ تعالی نے یہاں جواب ذکر کیا کہ دنیا میں رزق کی فراوانی یا تنگی کا کوئی معیار اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، جس کے لحاظ سے کسی شخص کے اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ یا غیر پسندیدہ ہونے کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. بس اوقات وہ کافر کو سامان عیش اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر دیتا ہے اور مومن پر تنگ دستی وارد کر دیتا ہے تاکہ دونوں کو آزما سکے. اس لیے یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ دنیا میں کس کے پاس مال زیادہ ہے، کون سے لوگ فراوانی میں ہیں تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں بھی فراوانی میں ہوں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی مختلف طریقے ہیں. مختلف طریقوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کافروں کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور مومنوں کو بالکل بھی نہ دے کر آزماتا ہے. کون صبر کرتے ہیں اور کون مال کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں. اس کا یہ کوئی معیار نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وفرحوا بالحیات الدنیا. یہاں جو متاع ہے نا، الا متاع، متاع آخر میں تنوین ہے. یہ گرامر میں آپ پڑھتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں تنوین تقلیل یا تنوین تحقیر، یعنی معمولی تھوڑا سا بے قدر و قیمت سامان ہے یہ، اور آخرت کے مقابلے میں بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2858 دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه فی الیم فینظر احدکم بما ترجع. اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس مثال کے سوا کچھ نہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی یہ انگلی، آپ نے جو ہے
شہادت کی جو انگلی جسے ہم کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا کہ فرمایا کہ سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کیا چیز لے کر واپس آتی ہے. تو یہ مثال ہے، یعنی یہ جو ہماری انگلی جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اسے پانی کے اندر ڈالیے، سمندر کے اندر ڈالیے، اور جب اس کو آپ واپس نکالتے ہیں تو یہ کتنا پانی لے کر آتی ہے. اس سے بھی کہیں کم تر ہے دنیا کی حقیقت. عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے جامع ترمذی کی، روایت کا نمبر 2377 ہے. فرماتے ہیں کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حصیر فقام وقد اثر فی جنبی فقلنا یا رسول اللہ لو اتخذنا لك وقاء فقال ما لي وللدنيا ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، اٹھے تو چٹائی نے آپ کے پہلو پر اپنے نشان لگا دیے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے بستر وغیرہ بنا دیں تو؟ آپ نے فرمایا میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، میں تو دنیا میں محض اس سوار کی طرح ہوں جس نے ایک درخت کے سائے میں آرام کیا پھر اسے چھوڑ کر آگے چلا گیا. یہ ہے دنیا کی مثال.